تو نبی علیہ السلام کی عمر جب 8 برس تھی اس وقت عبد المطلب کی وفات ہوئی، اور علی بن ابی طالب اس وقت پیدا ہوئے جس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام اپنے چچا عباس کے پاس ابو طالب کے گھر میں گئے اور اپنے چچا عباس سے بات کی، فرمایا میرے چچے کے مالی حالات کمزور ہیں، تو تم ایسے کرو ایک لڑکا تم لے جاؤ اور ایک میں لے جاتا ہوں۔ جعفر حضرت عباس کے پاس چلے گئے اور علی نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ پرورش نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، لوگو اللہ کریم نے فیصلے کا علم سب سے زیادہ میرے بھائی علی کو دیا ہے۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے میں محمد کو برا کہا۔ من احب علی فقد احبنی، فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی۔ علی سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، علی سے محبت کرنا یہ ہمارا، میں پوری تفصیل تقریباً 18 جمعے ابتدا سے لے کے آخر تک حضرت علی کے موضوع پہ پڑھا چکا ہوں چند سال پہلے، اس میں پوری جو ہے ساری ڈیٹیل سے حضرت علی کے واقعات ہیں۔ اب کیا آپ نے یہاں تک فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی، اے علی تو اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون تھا، لیکن میں محمد کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے۔ مقام کے لحاظ سے علی بن ابی طالب کا مقام بہت بلند ہے، تو جس کے دل میں علی کا بغض ہے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کسی صحابی سے بغض رکھنا وہ مومن ہو سکتا، اس لیے اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو صحابہ سے محبت کر، اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو علی بن ابی طالب سے محبت کر، اس لیے کہ عظیم اور جلیل القدر صحابی ہے۔ اب رہی بات کیا حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں، اب تم خود بتاؤ کہ بیت اللہ کا احترام شروع زمانے سے کافر بھی کرتے آئے۔ بیت اللہ میں کوئی گندگی کوئی ایسی چیز وہ مطاف اور بیت اللہ میں آنے دیتے۔ ایک طبرانی میں روایت ہے اور ایک مستدرک حاکم میں روایت ہے، اور فاقہی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کعبہ میں ہوئی، لیکن یہ بالکل بلا سند، اس روایت کی کوئی سند ہے ہی کوئی، اس روایت کی کوئی سند۔ بیت اللہ بچے جننے کی جگہ نہیں ہے، جتنی عرب کی عورتیں عرب کے مرد بیت اللہ کا احترام کرتے تھے شاید آج کے زمانے میں کوئی بھی نہ اتنا احترام کرے۔ وہ تو ایک گندگی اور کسی حرام جانور کو حرم کی حدود سے بھی نہیں گزارتے تھے، کسی حرام جانور کو حرم کی حدود سے بھی۔ بہرکیف بیت اللہ شریف میں حضرت علی کی پیدائش، اب کیسے لوگوں کو شبہ پڑا، اب کیسے لوگوں کو شک پڑی۔ حضرت علی کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ جب حضرت علی کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد ابو طالب وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ عربوں کا رواج یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس کو نہلا دہلا کے بیت اللہ کی برکت کے لیے وہ اپنے بچے کو یہاں پہ لے کے آتے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے والدہ بھی ابوبکر صدیق کو بیت اللہ میں لے کے آئے، اسی طرح حضرت علی کی والدہ جو ہے وہ پیدائش کے بعد اپنے بیٹے علی بن ابی طالب کو بیت اللہ میں لے کے آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت والا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عزت اور عظمت والا بنائے۔ جس وقت لے کے نکلی اس سے لوگوں کو شبہ پڑ گیا کہ شاید علی بن ابی طالب کی پیدائش ہی مطاف میں ہوئی ہے بیت اللہ میں، لیکن کوئی ایک صحیح سند سے بھی روایت ایسی موجود
اگر کسی کے پاس کوئی روایت ہے حضرت علی کی کعبہ میں پیدائش ہونے والی صحیح روایت تو وہ ہمیں دکھائے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر جو روایت ٹھیک نہیں تو اس کو منبر پہ بیان کرنا یہ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت دیتا نہیں۔ باقی رہا مقام، 3 صحابہ کے بعد مقام سب سے زیادہ علی بن ابی طالب کا، اور محمد بن علی بن جعفر الباقر، وہ بھی امام ابن حجر کے اس قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش آپ سے نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن کسی مورخ نے مہینے کا ذکر کیا، کسی مورخ نے تاریخ اور دن کا ذکر کیا۔ جیسے یہ رجب کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو معراج ہوا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہاں سے تم نے لی یہ باتیں؟ لوگ کہتے ہیں 27 رجب کو معراج ہوا، تمہیں کس نے بتا دیا؟ کدھر گھومتے ہو ہواؤں اور فضاؤں میں؟ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے سیاہ ستہ میں جس میں یہ ذکر ہو کہ نبی علیہ السلام کو 27 رجب کو معراج کروایا۔ اس لیے کہ عربوں میں یہ تاریخیں محفوظ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، تاریخ تو شروع ہوئی ہے ہجرت سے بعد۔ تو اس لیے سنی سنائی جو باتیں ہیں ان کے اوپر فوری آدمی کو یقین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کو پوچھ لینا چاہیے یا تحقیق کرنی چاہیے کیا یہ باتیں ٹھیک بھی ہیں یا کہ نہیں۔ اگر بات صحیح ہو تو آدمی اس کو تسلیم کرے، اگر وہ بات صحیح نہ ہو تو اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت علی کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا تھا اور والد نے تبدیل کر کے نام اور رکھ دیا؟ حضرت علی کی والدہ نے کیا نام رکھا تھا؟ حضرت علی کی والدہ نے نام رکھا تھا حیدر۔ تو ابو طالب اس وقت وہاں پہ موجود، تو جب ابو طالب آئے اس وقت انہوں نے نام تبدیل کر کے حیدر کی جگہ پہ نام علی رکھ دیا۔ اس لیے خیبر کے مقام پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے قلعہ خیبر والا فتح کروایا، اور وہ میں نے خود دیکھا ہے، مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر ہے، اور اس قلعے کے اوپر چڑھنا یہ بڑا ہی ایک مشکل سا کام ہے۔ وہ قلعہ فتح کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، تو وہاں پہ حضرت علی نے اپنا نام علی نہیں ذکر کیا تھا، اس وقت انہوں نے اپنی والدہ کا نام جو رکھا ہوا تھا وہ حضرت علی نے ذکر کیا۔ کیا کہا تھا حضرت علی نے خیبر کے مقام پہ؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا۔ اور راہب خیبر والوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو حیدر کس کو کہا جاتا ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا۔ حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے جس کی ہیبت کی وجہ سے آ کے جنگل کے دوسرے جانور چھپ جائیں، اس لیے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں علی پلٹ نہیں سکتا جس وقت تک راہب کا قلعہ کما نہ کر دوں، اس لیے میں اپنی ماں کے نام رکھے ہوئے کی لاج لے کے آیا ہوں، محمد کریم کے حکم کے مطابق آیا ہوں۔ اس وقت میں علی پلٹنے والا نہیں جس وقت تک میں خیبر کا قلعہ فتح نہ کر لوں۔ ایک ایک صحابی جو ہے اس کا مقام بلند ہے، کوئی بھی صحابہ کے مقام تک پہنچ سکتا نہیں ہے۔